الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آنے والا جمعہ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان میں ادا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ سید الشہور کہلاتا ہے۔ مہینوں کا سردار مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے
اور بھی نام اہل عرب کے یہاں معروف ہیں۔ شہر مبارکہ بھی کہتے ہیں اسے، کہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر العظیم بھی کہتے ہیں کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ شہر الرحمہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بڑی چیز کی طرف نسبت بڑا بنا دیتی ہے۔ جب رمضان کی نسبت اللہ کی جانب ہوئی تو یہ خود بخود بڑا مہینہ ہو گیا۔ جیسے دنیا کی دیگر اشیاء کو ہم دیکھتے ہیں، نسبت اور تعلق کی بنیاد پر ان کی قدر و اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، حالانکہ دنیا میں بظاہر دکھنے والی اور بھی بڑی خوبصورت عمارتیں، اربوں خربوں روپے لگا کر تزئین و آرائش کر کے بڑے بڑے خوبصورت اور حسین محلات تعمیر کیے جاتے ہیں، اور مکہ میں وہ محض پتھروں کی دیواروں پر مشتمل خانہ کعبہ، جو بہت قیمتی پتھروں سے نہیں بلکہ عام پتھروں سے بنایا گیا، لیکن اس کی نسبت اللہ سے ہوئی تو آج پوری دنیا اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے، اس کی تعظیم کرتی ہے، اسے دیکھ کر قرار دل پاتی ہے، تو نسبت سے اہمیت بڑھتی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی طرف منسوب کیا گیا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ اللہ کا ہے ہمارے پاس اس کا آنا کہ اللہ کے مہمان کی حیثیت سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی
قدر و اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جو اس کی قدر کرے گا، اس کی برکات کو سمیٹے گا، یقیناً وہ نفع میں رہے گا، اور جس نے اس کی ناقدری کی، برکات اور رحمتیں نہ سمیٹی، وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ 2 مہینے پہلے ہی اس کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ حالانکہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کسی چیز کی نہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ہی کے لیے خالق کائنات نے اس جہاں کو سجایا، لیکن اس کے باوجود رمضان کو پانے کی اتنی فکر اور جستجو جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں بلکہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور پھر رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ رمضان کے علاوہ اس کثرت سے عبادت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان ثواب کمانے کا سیزن ہے، رمضان رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موسم ہے، جس میں نفلوں کو اللہ فرضوں کے برابر بڑھا دیتے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے والے کو 2 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور فرضوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر 70 گنا کر دیتے ہیں، کہ جو ایک فرض نماز پڑھتا ہے اسے ایک فرض نماز کا نہیں بلکہ 70 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جس مہینے میں اس قدر نیکیاں بڑھائی جا رہی ہوں، اس قدر کثرت سے نوازا جا رہا ہو، اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک گھڑی کی قدر کی جاتی ہے۔ رمضان لفظ رمض سے نکلا ہے، رے میم ضاد، جس کا معنی جلنا اور جلانا ہے۔ چونکہ ماہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، دلوں کی نجاست دھو دیتا ہے۔ جیسے کسی زمین پر گندگی لگی ہو
اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پر پانی بہایا جائے اور اسے پاک کر لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ سورج کی تپش اور حرارت اتنی پڑے کہ وہ نجاست جل کر زائل ہو جائے، اس کی رنگت، اس کے اثرات باقی نہ رہیں، تو بھی زمین پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں اس قدر رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ برساتے ہیں کہ ان رحمتوں کی بارش سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں عبادات کی کثرت کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نور کی کرنیں دل میں روشن کرتے ہیں تو گناہوں کو یہ جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ فائدے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، انعامات سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی قدر کرنا یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہو اور مہمان بھی قابل قدر ہو، بڑا ہو، تو ہم گھروں کی صفائی بھی کرتے ہیں، رنگ روغن بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ گلیاں بھی صاف کرتے ہیں۔ مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے مکمل تیاری کرتے ہیں۔ پھر مہمان آئے تو اس کی خاطر مدارت بھی کرتے ہیں، اس کی خواہش اور تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اس کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ پھر جب وہ جائے تو خوش ہو کے جائے اور جہاں سے آیا ہے وہاں جا کے ہماری تعریف کرے۔ ماہ رمضان کو اللہ بھیجتا ہے، اس کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آ جائے تو اس کی خدمت کرنی ہے، قدر کرنی ہے۔ تیاری کیسے کرنی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں، دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر اذکار کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے فارغ کر لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ماہ شعبان میں اپنے دنیاوی امور انجام دے لیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں فراغت سے عبادت کر سکے۔ جنہوں نے کوئی تجارت وغیرہ کا مال لینا دینا ہوتا وہ شعبان میں کر لیتے، کوئی خرید و فروخت کرنی ہوتی وہ شعبان میں کر لیتے، اپنے دنیاوی معاملات کو شعبان کے مہینے میں سمیٹ کر فارغ ہو جاتے تھے تاکہ رمضان میں ان پر وقت نہ لگانا پڑے۔ بعض صرف اس لیے زکوٰۃ کا حساب کر کے نکال کے رکھ لیتے کہ رمضان میں ثواب بڑھ جائے گا تو رمضان میں دے دے، وگرنہ اس کا حساب کتاب بھی شعبان میں مکمل کر لیتے۔ یہ مہمان کے آنے سے پہلے تیاری ہے، تو ہم نے بھی رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل کم کرنے۔ دوسرے نمبر پر مہمان جب آئے تو اس کی خدمت کی جائے۔ ماہ رمضان کی خدمت کیا ہے؟ ماہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ماہ رمضان سب سے پہلے ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں۔ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض کی ہے اسے بجا لیں۔
کسی صورت بھی روزہ ترک نہ کرے۔ یہ روزہ بظاہر بھوکا پیاسا اور صحبت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا نام لگتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ قرب دیتی ہے۔ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہی دیگر وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے وہ کرنے ہیں۔ روزے کے وقت کے دوران جب 30 روزے اس طرح رکھے جائیں جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، یا روزہ غریب لوگوں کے لیے ہے، یا روزہ ہماری شان کے خلاف ہے، یہ سراسر جہالت اور احمقانہ باتیں ہیں۔ روزہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے، جس کی فرضیت قرآن مقدس کی قطعیت سے ثابت ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ فرض کس پر ہوتا ہے؟ جو بالغ ہے، 12-13 سال کی عمر میں عموماً بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی آخری سانسوں تک روزہ فرض ہے اور اس کی معافی نہیں۔ ہاں دوسری صورتیں ہیں، سفر میں ہے، بیمار ہے، تو اسے رخصت ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے یا اس کا متبادل انتظام کرے، لیکن معافی نہیں۔ فرض ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ آج کل عموماً یہ ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے کیوں رہیں، ہم بھوکے پیاسے کیوں رہیں؟ اللہ نے دیا ہے، کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جس نے دیا ہے وہی تو کہتا ہے بھوکے پیاسے رہو، وہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے حکموں کو کہاں تک بجا لاتے ہو، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی اطاعت اور فرما برداری میں کس قدر آگے بڑھتے ہو۔ تو روزہ سب کے لیے یکساں فرض ہے، اور جو نوجوان صحت مند توانا ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے اور ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک فرض کا انکار اور اوپر سے اس کے ساتھ ہٹ درمی اور کھلم کھلا اس گناہ کا اعلان۔ روزہ نہیں رکھا اور کھلم کھلا کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں میں نہیں رکھتا۔ ایک تو فرض کا انکار کیا اور دوسرا گناہ کو علل اعلان کیا۔ نزہت المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مجوسی تھا، آگ کا پجاری، وہ فوت ہوا تو جنت کی سیریں کر رہا ہے، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا تو کافر تھا، تو جنت میں کیسے پہنچا؟ کہنے لگا رمضان کا مہینہ تھا اور میرا بیٹا سر عام کھا پی رہا تھا، تو مجھے غصہ آیا، میں نے اسے مارا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے سے رکنے کا مہینہ ہے اور تو ان کے سامنے کھا پی رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مقدس اور محترم مہینہ ہے اور تجھے حیا نہیں آئی کہ ان کے سامنے یوں سر عام کھاتا ہے۔ روزے کی قدر اور احترام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب کر دیا اور اس کلمے کی وجہ سے آج میں جنت میں۔ تو جنہوں نے رمضان کے مہینے کا احترام کیا، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور ہم صاحب ایمان ہو کر اگر ماہ رمضان کی بے قدری کرتے پھریں گے
اور گناہ کو سر عام کرتے پھریں گے تو یقیناً پھر ہم پر رحمتیں اور برکتیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں اور عذاب ہی آئیں گے۔ تو رمضان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، یعنی ماہ رمضان میں روزے رکھے جائیں۔ دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ تراویح اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے کی ہے ماہ رمضان، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ محلے کی جامع مسجد میں کچھ لوگ اگر تراویح ادا کر رہے ہیں تو یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، کن اس کے ادا کرنے کے جو فوائد اور انعامات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تراویح یہ روزے کا حسن ہے، تراویح نیکیاں کمانے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ اس میں بیک وقت کئی عبادتیں ہیں، ایک سنت کی ادائیگی، دوسرا قرآن سن رہے ہیں، تیسرا نماز ادا کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ماہ رمضان کی دوسری عبادت، دوسری خدمت وہ تراویح کا اہتمام ہے۔ خود بھی تراویح ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ رمضان کی تیسری عبادت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس جبرائیل کو سنایا کرتے تھے اور ان سے سنا کرتے تھے، جسے ہم اپنے درسی اصطلاح میں دور کہتے ہیں۔ دور کرنا، جب حافظ ایک دوسرے کو سن رہے ہوں تو اسے کہتے ہیں قرآن کا دور کیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، انہیں قرآن سنایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جن کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے، جن کو سارا قرآن اللہ نے جن کے سینے میں محفوظ رکھا ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے اتنا زیادہ اللہ کا قرب اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کی نسبت بھی رمضان سے ہے، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کی نسبت رمضان کے مہینے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 12 صحیفے اللہ نے اتارے رمضان کے مہینے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تو رمضان کے مہینے۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل دی رمضان کے مہینے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی رمضان کے مہینے میں۔ دیگر انبیاء پر اللہ نے صحائف اتارے تو رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح قرآن اتارا تو رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کے مہینے میں اس قرآن کی تلاوت یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا اور آپ کے اصحاب بھی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو پورا دن لگا کر 24 گھنٹے تلاوت کرنے والے قرآن کریم کو ایک دن میں مکمل کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں۔ یہ تو نوجوانوں کے لیے اور آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمر رسیدہ ہے، زبان میں لکنت آ جاتی ہے یا بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے، جوانوں کے لیے تو آسانی ہے۔
جیسے دیگر پیکیجز ملتے ہیں دنیاوی منافع کے اعتبار سے، ان سے ہم مستفید ہوتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، تو رمضان میں نوجوانوں کے لیے یہ پیکیج زیادہ بہترین ہے کہ نوجوان زیادہ عبادت کر سکتا ہے، نوجوان زیادہ تلاوت کر سکتا ہے، نوجوان زیادہ تسبیحات کر سکتا ہے، نوجوان کی جوانی عبادت پر صرف ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی کاموں کے لیے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ رمضان کا حق ہے۔ ماہ رمضان کا چوتھا حق یہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف، تسبیح کرو اور کثرت سے استغفار کرو۔ گویا دوسرے کلمے کا ورد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا کوئی بھی ایسی تسبیح جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور وحدانیت بیان کی جائے، کم از کم 100 تسبیح تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح استغفار کر، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ رمضان میں اللہ کی تسبیح اور تحمید کرو اور کثرت سے استغفار کرو۔ استغفر اللہ یہ بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کوئی بھی استغفار کے حوالے سے تسبیح آتی ہو، کم از کم 100 دفعہ استغفار کی تسبیح ہو جائے۔ یہ وہ معمولات ہیں کہ جو انسان کو اس مہینے کی قدر کرنے کی طرف لے کر آتے ہیں اور اس مہینے کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان ہمارے پاس آیا، ہم نے ان طریقوں کے مطابق اس کی قدر کی، اس کی خدمت کی، اس کی تواضع کی۔ جب یہ یہاں سے واپس اللہ کے حضور جائے گا تو جنہوں نے قدر کی ہے کیا یہ ان کی تعریفیں نہیں کرے گا؟ کیا یہ ان کے لیے اللہ کے یہاں درخواست نہیں کرے گا کہ مولا اس نے میری قدر کی ہے تو اس کی قدر کر، اس نے میری خدمت کی ہے مولا تو اس پہ رحم کر۔ تو ماہ رمضان کو خوش کریں تاکہ اللہ خوش ہو، اور جب اللہ خوش ہو جائیں گے تو پھر جو ماہ رمضان کا انعام ہے وہ عطا کریں گے۔ وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تقوی ملتا ہے، تقوی ملتا ہے۔ جس کو ماہ رمضان میں تقوی مل گیا اس کی زندگی سنور گئی۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہونا اور گناہوں کی نفرت پیدا ہونا۔ اگر ماہ رمضان کے گزرنے پر اپنے دل میں جان کر دیکھیں، دل کہتا ہے کہ نیکی کرنے کا شوق ہے اور برائی کی دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، اپنے دل سے پوچھے ہر کوئی، اپنے دل سے فتویٰ لے۔ اگر دل کہے کہ نیکیاں کرنے کا شوق ہے اور برائی کی نفرت ہے تو پھر سمجھ لیں تقویٰ آ گیا ہے۔ اور اگر نیکیاں کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوا، ترک معاشی کی عادت نہیں پڑی، گناہ چھوڑنے کی عادت نہیں پڑی، تو پھر سمجھ لیں دل میں تقویٰ بھی نہیں آیا۔ تو یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، اپنے آپ میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو ہم نے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے معمولات کا چارٹ بنانا۔ دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ شخص سے پوچھ لیں کہ تو کامیاب کیسے ہوا ہے، تو اس کی زندگی میں نظم الاوقات لازمی ہو، وقت کو طے کر کے اس کے مطابق چلنا۔ یوں ہی وقت برباد کرنا یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے، انسان وقت برباد نہیں کیا کرتا۔ اور پھر اتنا قیمتی وقت وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یوں ہی برباد کر دیں گپ شپ میں، آگے پیچھے گھومنے پھرنے میں۔ تو ماہ رمضان کا پورے مہینے کے لیے پہلے ایک دن کا چارٹ بنائیں
ایک دن میں صبح سے شام تک میرے کون کون سے کام ضروری ہیں وہ نمٹا کر اس وقت میں تسبیح کروں گا، اس وقت میں نوافل پڑھوں گا، اس وقت میں تلاوت کروں گا۔ اپنا نظام الاوقات بنائیں 24 گھنٹے کا، ہر کوئی آسانی سے بنا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بنا کے اس کے مطابق ایک دن گزاریں۔ جب دیکھیں کہ یہ دن میرا بہتر گزرا ہے، مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے، تو تبدیلی کریں، اگلے دن کے لیے پھر بنائیں۔ جو پرفیکٹ نظام الاوقات ہو اس کے مطابق پورا مہینہ گزاریں۔ جب پورا مہینہ ایک وقت کی ترتیب سے گزاریں گے تو انشاءاللہ وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اور حقیقی طور پر جو عبادت کا سرور اور لذت ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ اب ہم خود روزہ رکھ لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مجھ پر فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی ہر صورت ادا کرنی ہے، روزہ رکھ لیا، بچہ ہے سویا رہنے دو، چھوٹا ہے خیر ہے، وہ ابھی 12-13 سال کا ہی تو ہوا ہے خیر ہے۔ نہیں، ذرا اپنے بچپن میں جائیں، کیا ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے؟ نہیں، وہ اٹھاتے تھے، بیٹا روزہ رکھو، سحری ٹائم ضرور، سحری کی تو ویسے بڑی برکات ہے، سحری ٹائم اٹھایا کرتے تھے، 1-2 گھونٹ چاہے پانی کے ہی پینے ہونا، پانی پی کے سو جانا، اٹھو سے۔ پھر جب ہم نے سورج نکلنے کے بعد اٹھنا تو روزہ ہے کہ نہیں، ماں باپ نے کہنا نہیں تمہارا روزہ ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، جہاں تک وہ دیکھتے تھے کہ یہاں تک یہ برداشت کر سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اب تم یہ کھا لو، کھانے کی تمہیں اجازت ہے، تمہارا روزہ ہے۔ یعنی یوں بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو اس طرف لاتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل کے نوجوان کثرت سے روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ والدین ہوتے ہیں۔ بچہ کمزور ہو گیا، بچہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ روزہ کمزوری نہیں ہے، روزہ تو جسمانی صحت کی نشانی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ تو یہ بچوں میں عادت پیدا کرنی ہے ہم نے۔ اگر کوئی بچہ صبح نہیں اٹھ سکا، جب بھی اٹھا اسے پانی پلایا، بیٹا تیرا روزہ ہو گیا، یعنی صرف اس کا مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، تاکہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ روزہ میری پہچان ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بچوں کی تربیت آج ہم کریں گے تو کل یہ دین کے مطابق چلیں گے، اور اگر آج ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا تو پھر کل کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ نسلیں دین کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔